کاغا ایک بات یاد رکھنا، کبھی مت بھولنا، چھپانا فقیری ہے اور اظہار یا نمائش کرنا بادشاہی۔ فقیر بند مٹھی میں جگنو ہوتا ہے اور بادشاہ بڑے دربار میں جگمگاتا ہوا آنکھوں کو خیرہ کرتا ہوا فانوس کو بندے بناتے ہیں اور جلاتے بجھاتے ہیں، جبکہ جگنو کی ذات سمیت سارے اہتمام قدرت کرتی ہے۔ اپنے فکر، ہنر اور ظرف کو مٹھی میں بند جگنو کی مانند چھپاؤ گے تو اس راہ پہ آگے بڑھو گے۔ جس دن تم نے سونا بنا کر استعمال کر لیا، کسی کو دیکھ کر اس کا حیوان بتا دیا، کسی کے متعلق کوئی فیصلہ کر دیا، تو اس سمے تم بڑے امتحان میں پڑ جاؤ گے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ فقیر موت سے زیادہ اس کی جانب سے اترے ہوئے کسی امتحان سے ڈرتا ہے۔ میرا خیال ہے تم میرا اشارہ سمجھ گئے ہوگے۔ اب تو جیسے یہ سب کچھ میرے روزمرہ میں شامل ہو چکا تھا، صبح چاچی کو جا کر سلام کرنا، وہیں نہانا، وضو کرنا، نماز کے بعد وہاں قرآن مجید پڑھنا اور پھر چاچی کے ساتھ پودوں پھولوں کو پانی لگانا۔ یہ پودوں والا کام میں اکیلا ہی کرتا۔ اس دوران چاچی میرے لیے اور اپنے لیے چورما بنانے میں مصروف ہو جاتی۔ چاچا اپنا من پسند ناشتہ باقرخانی اور کشمیری چائے لیتا۔ ہم ناشتے سے فارغ ہو کر تخت دراز پر بیٹھ جاتے اور یوں ہی کہیں سے اڑتی چنگاری کی طرح کوئی بات آ گرتی، پھر سلسلہ تحیر و تکلم شروع ہو جاتا۔ اس دوران میں چاچی کے پاؤں دابتا رہتا۔ سورج نکلنے پہ بچے بالے بھی آنا شروع ہو جاتے تو میں اجازت لے کر اپنے گھر اتر آتا اور اسکول جانے کی تیاری میں لگ جاتا۔ شام کھیل کود کے بعد پھر چاچی کے صحن میں اتر جاتا، جہاں چاچی کو میں نے ہمیشہ اپنی نظریں اٹھائی اپنا منتظر ہی پایا ہے۔ چاچی بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ رات کے کھانے کی تیاری میں بھی لگی رہتی اور ساتھ ساتھ ہمارے اپنے من مزے کی باتیں بھی چلتی رہتی۔ جب سے میری بائیں آنکھ کا کوئی پردہ ہٹا تھا، میں ایک عجیب مخمصے میں پھنس گیا تھا۔ ایک آنکھ کچھ دیکھتی تو دوسری کچھ اور، بالکل ایسے ہی جیسے ایک آنکھ پہ ہتھیلی رکھ کر دیکھیں تو منظر کچھ اور نظر آتا ہے، جبکہ دوسری آنکھ پر ہتھیلی رکھ کر دیکھیں تو کچھ اور۔ منظر کا مرکز ایک ہی ہوتا ہے مگر قدرے دائیں بائیں کی کچھ کمی بیشی کے ساتھ۔ بازار سے گزر رہا ہوں، ایک دم یوں لگا کہ جنگلی منگلی جانوروں کا ایک ریوڑ گزر رہا ہو۔ سانپ، بچھو، بلیاں، باگڑ بلے، چوہے، مینڈک، دوسرے لمحے انسانوں کی بھیڑ۔ کبھی دونوں منظر ایک دوسرے پہ اوور لیپ کرتے ہوئے نظر آتے۔ ایک دن چاچی سے ذکر کیا تو کہنے لگیں، شروع میں ایسا ہی ہوگا، تم اگر چاہو تو ایک طریقہ اختیار کر سکتے ہو، کچھ دنوں بعد یہ مسئلہ پھر پیدا نہ ہوگا۔ اپنی ڈرائنگ کی کاپی کے سائز کا ایک آئینہ لو، لمبائی کی جانب سے 2 حصوں میں تقسیم کر کے بائیں حصے پہ کالا کپڑا یا کالا کاغذ چڑھا کر اپنے قد کی اونچائی کے مطابق سامنے دیوار پہ لگا لو۔ 4 فٹ کے فاصلے پر سامنے کھڑے ہو جاؤ، لیکن یہ احتیاط رہے کہ سورج تمہارے پیچھے ہو، یعنی سورج کی چکا چوند شیشے پہ پڑتی ہو اور اس کا عکس تمہاری آنکھوں پہ پڑے۔ اب دائیں آنکھ پہ ہتھیلی رکھ کے شیشے کی جانب یوں دیکھو کہ تمہیں صرف کالا حصہ ہی دکھائی دے۔ ہتھیلی ہٹا کر پھر جما کر 7 مرتبہ ایسا کرو کہ صرف کالا کاغذ ہی نظر آئے اور چکا چوند والا حصہ دکھائی نہ دے۔ پھر 7 بار بائیں آنکھ پر ہتھیلی جما کر ایسا ہی عمل کرو کہ ہر بار چکا چوند والا حصہ دکھائی دے۔ ہر بار ہتھیلی جماتے اور ہٹاتے وقت یہ پڑھو۔ چاچی نے ایک ورد بتایا، پورے 7 روز بعد تمہاری آنکھ میں یہ طاقت پیدا ہو جائے گی کہ تم جس شخص کا دوسرا روپ دیکھنا چاہو اسے دائیں آنکھ ایک لمحہ کے لیے بند کر کے دیکھ لو، اس کا حیوانی روپ تمہارے سامنے دھرا ہوگا، وہ اپنے انسانی سراپے میں نظر آئے گا۔ اگلے 7 روز میں اسی عمل کو کرتا رہا۔ میرے بس میں ہوتا تو میں ایک ہی روز میں سارا عمل کر گزرتا۔ خیر 7 دنوں بعد واقعی ایسا ہو گیا۔ دائیں آنکھ ایک لمحہ بند کر کے چند الفاظ زیر لب پڑھتا، بائیں آنکھ کے آگے وہی آئینے والا کالا کاغذ سامنے آ جاتا، پھر فوراً سامنے والے کا دوسرا روپ ابھر آتا۔ چاچی کی نصیحت یاد تھی کہ علم ہو یا ہنر، ان کا استعمال کبھی بے جا نہ کرو، اس طرح یہ تمہارے سینے میں محفوظ و ممنون رہے گا۔ تم اس کی حفاظت کرو گے تو یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ایک اور نشست میں چاچی نے زور دے کر کہا تھا کہ کاغا، کبھی کسی کو جاننے کی کوشش مت کرو،
تا وقت کہ جاننا تمہاری اشد ضرورت نہ ٹھہرے۔ کوئی سامنے ہو تو مت پیچھے پڑو کہ یہ کون ہے، اس کا ایوان کون سا ہے۔ اس طرح خواہ مخواہ وقت اور توانائی ضائع کرو گے۔ سینکڑوں لوگ روز ملتے ہیں، ان سب کو جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ ایک شخص اگر حاضرات یا معقلات سے کام لینے کا ہنر و عمل جانتا ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ ہر جگہ یہی کام کرتا پھرے؟ تم اگر ہر کسی کا حیوانی روپ دیکھتے پھرو گے تو ہمیشہ بے چین اور متردد رہو گے، اپنے اصلی کام سے دور ہو جاؤ گے۔ کوئی کچھ اور کوئی کچھ نظر آئے گا، تمہارے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ تم کسی کے گھر جاتے ہو، وہاں تمہیں عورت کے روپ میں کوئی ناگن نظر آتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے وہ تمہاری چچی، ممانی یا کوئی اور عزیزہ ہو۔ اگر تم نے اس کا روپ ظاہر کر دیا یا اسے بتا دیا تو تم ایک گناہ یا جرم کے مرتکب ہوگے۔ یاد رکھو، جہاں جاننا ایک نعمت ہے وہیں نہ جاننا بھی ایک نعمت اور غیر مترقبہ ہے۔ چاچی کی ان باتوں نے جہاں مجھے ایک بچے سے اٹھا کر بڑا کر دیا تھا، وہیں میں اس معاملے میں بڑا سنجیدہ اور گہرا بھی ہو گیا تھا۔ غیر سنجیدہ رہتا تو میں آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ میں نے اپنے طور پر پکا فیصلہ کر لیا کہ میں کچھ بھی سیکھوں گا یا جانوں گا، اس کا نہ تو کبھی غلط استعمال کروں گا اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے لاؤں گا۔ ان علوم کو خفی اور سری اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 7 پردوں اور 7 سمندروں کی تہ میں چھپا کر رکھے جاتے ہیں۔ انہی دنوں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں۔ اسکول کے بچوں بڑوں کے لیے یہ چھٹیاں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ بہت پہلے ہی پروگرام بن جاتے ہیں کہ کہاں کہاں جانا ہے۔ پچھلی چھٹیوں میں ہم ڈسکا میں اپنی بڑی آپا جی کے یہاں گئے تھے۔ اس مرتبہ ہمارا پروگرام شکر گڑھ جانے کا تھا۔ وہاں میرا ایک کلاس فیلو سرفراز رہتا تھا۔ سرفراز بہت عرصہ ہمارے گھر بھی رہا۔ وہ شکر گڑھ کے دور افتادہ گاؤں کا رہنے والا تھا، اس لیے میں اسے مذاق میں پینڈو کہا کرتا تھا۔ ہمارے گھر رہنے کی وجہ یہ تھی کہ بیچارہ سادہ سا ایک پینڈو تھا اور سیالکوٹ میں اکیلا اور بڑا ذہین سمجھدار تعلیم حاصل کرنے کا شوقین۔ ہیڈ ماسٹر کی سفارش کے بعد والد صاحب نے اسے گھر پہ رکھ لیا۔ ثواب کے علاوہ شاید ان کے پیش نظر یہ بھی ہو کہ پڑھائی میں لائق اور شریف نمازی بچہ ہے، مجھے اس کی صحبت صالحہ کے علاوہ نماز، روزہ اور لکھائی پڑھائی میں بھی مدد ملے گی۔ کیونکہ میں بھی اکلوتا بیٹا تھا، میرا دل بھی لگا رہے گا۔ اس کا کپڑا لتا، کھانا پینا، کاپیاں کتابیں سب کچھ میرے ساتھ ہی تھا، جیسے میں ویسے سرفراز۔ والدہ اور والد صاحب اس کو اپنا ہی بیٹا سمجھتے تھے۔ اکثر وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے گاؤں جایا کرتا تھا۔ اس کا گاؤں کوسوں دور تھا۔ پہلے نارووال جاؤ، پھر شکر گڑھ، پھر وہاں سے پیدل یا سواری پہ 1.5-2 گھنٹوں میں اس کے گاؤں پہنچو۔ دریا کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں، دریا کی وجہ سے ہر سو سبزہ ہی سبزہ، ہرے بھرے کھیت کھلیان، درخت، مویشی، محبت کرنے والے سادے مرادے لوگ، شہر کی کثافتوں، منافقتوں، گہما گہمیوں سے دور پرے ایک مثالی گاؤں، نعمتیں غیر مترقبہ ہی تو ہیں۔ 2 کچے کمروں، بڑے سے دالان اور وسیع سے صحن پر مشتمل اس کا گھر تھا، جسے گھر کی بجائے گروندہ کہنا زیادہ بھلا لگتا ہے۔ صحن میں کیکر اور آم کے درخت، ایک کنواں، تنور، ایک کونے میں بیت الخلاء، دوسری جانب ننگا باورچی خانہ، ایک شتر بچہ، بیلوں کی جوڑی، گھوڑی، گدھے کا بچہ، بیڑیں، ایک گائے، بے شمار مرغیاں، چوزے۔ گھر کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا چڑیا گھر تھا۔ کیکر کے اوپر پنکھوں پہ جھولتے ہوئے بیا کے گھونسلے، دروازے کی چوکھٹ سے لٹکے ہوئے کالے تیتر کا پنجرا، لسی بلونے والی مدانی پہ بیٹھا ہوا ہریل طوطا، کمی تھی تو صرف ایک ہاتھی، چیتے، ایک ہرن اور زرافے کی۔ میرے لیے یہ گاؤں، خاص طور پر یہ گھر میرے خوابوں کا گروندہ تھا۔ یہاں پہنچنے کے لیے میں سارا سال خواہشیں بنتا رہتا۔ 8ویں تک سرفراز اور میں ساتھ ساتھ رہے۔ امتحان کے بعد اچانک اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اسے ٹی بی تھی۔ گاؤں سے اٹھا کر سیالکوٹ کے بڑے اسپتال میں لائے، بتیرا علاج کیا۔ چند روز وہ ہمارے گھر بھی رہا، آخر جاں بر نہ ہو سکا۔ باپ کی موت کے بعد سرفراز کے لیے سیالکوٹ رہنا ممکن نہ رہا۔ بڑے ٹوٹے ہوئے دل اور مایوسی کے عالم میں مجھے چھوڑ کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ اب وہ جیسے تیسے شکر گڑھ میں ہی تعلیم جاری رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پچھلے دنوں وہ 1 روز کے لیے آیا تھا، صرف مجھے یہ کہنے کے لیے کہ میں ان چھٹیوں میں فوراً اس کے پاس پہنچوں۔
ابا جی اور امی سے بھی وہ وعدہ لے کر گیا تھا۔ میں نے اسے اپنی چاچی سے بھی ملوایا، وہ اس سے مل کر بہت خوش ہوئیں، کافی دیر اس سے باتیں کرتی رہیں۔ اگلی صبح اسے ناشتے پہ چورمہ کھلایا، جس کے بعد سرفراز واپس شکر گڑھ چلا گیا۔ میرے کہنے پہ سرفراز نے چاچی سے بھی میرے شکر گڑھ جانے کی اجازت لے لی، کیونکہ میں چاچی کی اجازت کے بغیر اب کہیں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میرے لیے چاچی سے جدا ہونے کا تصور بھی محال تھا۔ ادھر چاچی کا بھی یہی حال تھا کہ وہ میرے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتی تھی، مگر اس نے خوشی سے جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ میں جب تک چاہوں وہاں قیام کر سکتا ہوں۔ دوسرے روز میں شکر گڑھ جانے کے لیے تیار تھا۔ میرے چند کپڑے، کچھ کتابیں، رسالے ایک بیگ میں بند تھے۔ میں اپنے گھر سے فارغ ہو کر آیا تھا۔ اب صرف چاچی سے دعا اجازت لے کر اسٹیشن پہنچنا تھا، جہاں 9:30 بجے والی گاڑی پہ سوار ہونا تھا۔ چاچی نے چورمہ تو مجھے صبح اپنے وقت پر ہی کھلا دیا تھا۔ ایک پوٹلی اور کچھ روپے مجھے تھماتے ہوئے بولی، یہ چورمہ رستے میں جب بھوک لگے کھا لینا، اور یہ کچھ روپے ہیں دوست کے گھر جاتے ہوئے کچھ پھل خرید لینا، باقی پیسے جہاں تم دونوں دوستوں کو ضرورت پڑے خرچ کر لینا۔ وہاں پہنچتے ہی دوست کے مرحوم والد کی قبر پہ جانا، فاتحہ پڑھ کر ان کے اگلے جان میں آسانی کے لیے دعا مانگنا، رات اندھیرے میں باہر مت نکلنا اور نہ ہی رات کے اندھیرے میں بہتے پانی سے گزرنا۔ مجھے چومتے ہوئے کہا، جاؤ اللہ تمہارا نگہبان۔ ظہر کی نماز سے بہت پہلے میں شکر گڑھ پہنچ گیا۔ سرفراز اور اس کا چچا زاد بھائی مجھے لینے آئے ہوئے تھے۔ خوب جفیاں ڈال کر ملے۔ تھوڑی دیر بعد ہم تینوں 2 سائیکلوں پر گاؤں کی جانب روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر پہلے تو ہم نہائے دھوئے، کھانے سے فارغ ہو کر مسجد کی جانب بولیے۔ نماز پڑھنے کے بعد کھیتوں کھلیانوں کی سیر کرتے کرتے دریا کی جانب نکل گئے۔ کنارے سے کافی ادھر بیلے میں درختوں کے ایک گھنے جھنڈ کے پاس بہت سے مرد و زن دکھائی دیے۔ پہلے تو یہ گمان گزرا کہ شاید کوئی قبرستان ہو، لوگ باغ میت دفنانے آئے ہوں، مگر میرے دریافت کرنے پر سرفراز کہنے لگا، نہیں یار، یہاں کوئی قبرستان نہیں ہے، یہاں خواجہ خضر کی بکری اور کشتی ہے۔ آج جمعرات کے روز لوگ یہاں خواجہ خضر کا منڈا چڑھانے آتے ہیں۔ بکری، منڈا، خواجہ خضر؟ میں نے زیر لب دہرایا، بھائی یہ خواجہ خضر، بکری اور منڈا کیا چیزیں ہیں؟ سرفراز کچھ جواب دینے کے بجائے میرا ہاتھ پکڑ کر ادھر درختوں کے جھنڈ کی جانب بول لیا۔ آم کے ایک درخت کے نیچے پہنچ کر کہنے لگا، خان یار، دراصل میں یہ بھول گیا کہ آج جمعرات ہے، ورنہ میں تمہیں اس طرف ہرگز نہ لاتا۔ یہ تو ہم پرست دیہاتی لوگ ہیں، یہ جہاں مطمئن ہیں ان کو وہیں رہنے دو۔ وہ مجھے ذرا اور قریب لے جا کر روکتے ہوئے کہنے لگا، بس یہیں سے تم ان لوگوں کو دیکھ لو، قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی دیر ہو رہی ہے، ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ یار سرفراز، میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ منڈا، خواجہ خضر اور یہ بکری، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو ہم پرست دیہاتی بیوقوف ہیں، میں ان کے قریب نہ جاؤں بلکہ دور سے ہی نظارہ کر کے واپس لوٹ جاؤں؟ آخر کیوں؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ادھر لوگوں کی جانب کھینچتے ہوئے مزید کہا، مائی ڈیئر پینڈو، میں ان سے زیادہ تو ہم پرست ہوں، مجھے یہ سب کچھ یہیں بتا دو، ورنہ میں جا رہا ہوں خواجہ خضر سے ملنے۔ سرفراز زد ہو کر میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا، مجھے گھسیٹ کر ایک طرف لے جا کر ایک ٹوٹے ہوئے درخت کے تنے پہ بٹھاتے ہوئے بتانے لگا، آج سے کچھ عرصہ بیشتر اسی جگہ انہی درختوں کے جھنڈ میں ایک اجنبی ملنگ نے کہیں سے وارد ہو کر ڈیرا ڈالا تھا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ دریا کا کنارہ بیلا، سنسان، بیاباد سا ہے اور بارڈر کے نزدیک بھی ہے۔ یہاں یا تو چروائے اپنے ریوڑ مویشیوں کے ساتھ آتے ہیں یا کوئی اکا دکا کسان جنہوں نے تربوز خربوز یہاں بو رکھے ہیں۔ ملنگ نے چپکے سے یہاں ڈیرا جما لیا، نہ وہ کسی سے کچھ مانگتا تھا اور نہ ہی کسی سے بات چیت کرتا تھا۔ جب بھی اسے کسی نے دیکھا، خاموش اور دھیان میں ڈوبا ہوا دیکھا، گرمیاں سردیاں وہ ایک ہی لنگوٹ میں رہتا۔ میں نے سرفراز کو ٹوکتے ہوئے کہا، معاف کرنا سرفراز، اگر اس ملنگ کو بقول تمہارے کھانے پینے کی ضرورت نہیں تھی، سردی گرمی سے بھی بے نیاز تھا، تو میرا خیال ہے یہ لنگوٹ کی بھی اسے ضرورت نہیں تھی۔ میری چاچی نے مجھے بتایا کہ فقیری چھپانے کا نام ہے۔ میں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا کہ ملنگی جو ننگی کے ہم وزن ہے، اسے ننگا ہونا چاہیے جیسے نانگا پربت ہے۔ اس نے تو کوئی لنگوٹی یا چڈی نہیں پہنی جیسے نانگا منڈی ہے، نانگا منڈی نہیں، مانگا منڈی۔
सरफराज ने मेरी तस्दीक की। मेरी गलती दुरुस्त करने का शुक्रिया, वैसे मैं भी अपनी जगह पे दुरुस्त हूँ। जिसने मांगा उसको समझो नांगा, जिसने दस्ते तलब बढ़ाकर मांग लिया वो समझो नंगा हो गया। हाँ, तुम इस मलंग के लंगोट के बारे में कुछ कह रहे थे। यार खान, तुमसे क्या कोई बात करे, तुम तो बात का नस्ती मार कर रख देते हो। पिछले साल जो तुमने स्टेशन के मुसाफिर खाने वाले साईं दुएशा का बडावा बांधा था वो तब से कहीं गायब है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए इस दफ़ा तो छुट्टियों को बर्बाद मत करो। छोड़ो इनको, हमने कोई इनके ठेके ले रखे हैं। उठो चलें, गाय का दूध भी धोना है और चारा भी काटना है। मैंने उसका हाथ पर हटाते हुए कहा, मियाँ गवाले, तुम्हारे ये काम धंधे तो होते ही रहेंगे, मैं तो ये मलंग वाला ड्रामा देख कर ही जाऊँगा। हाँ, तुम आगे बढ़ो। वो दोनों हाथों से सर थामे बताने लगा। फिर ये मलंग थोड़ा थोड़ा बोलने लगा। मैंने यकदम फिर उसे टोक दिया, तुमने लंगोट वाला सीन तो काट ही दिया है, फिल्म को वहीं से चलाओ जहाँ लंगोट है। वो हाथ जोड़ते हुए गिगियाया, खुदा दे वास्ते खान, इस लंगोट नू ते मैनू बख्श दे। मैंने हंसते हुए कहा, पेंडू यार, दरअसल ये हिंदी लफ्ज़ अपने सूती सूरी एतबार से बड़ा ही जलील और गंदा लगता है। कहते हैं ना, मारने से घसीटना ज़्यादा बुरा होता है, तो मैं भी इस लंगोट को घसीट रहा हूँ। तुम मुझे उस मलंग के पास ले चलो, मैं ये लंगोट वाला काम अपने मुबारक हाथों से ही कर दूंगा। वो तंग आकर उठते हुए कहने लगा, ऐसा करो, तुम वहाँ मलंग का लंगोट उतारो, मैं तो जा रहा हूँ घर। मुझे खामखा फड्डे में टांग फंसवाने का शौक़ नहीं है। मैंने उसकी पतली सी टांग नापते हुए उसे पकड़ कर बिठा दिया। अच्छा, लंगोट को गोली मारो। हाँ, तो तुम कह रहे थे कि वो मलंग अब थोड़ी बहुत बातचीत करने लगा है, मगर किससे? वो वहाँ अकेला था भाई, लोग उसके पास आते जाते रहते थे, ग्वाले, ढोर डंगरों के रखवाले, आते जाते मुसाफिर, शिकारी, किसान वगैरह। फिर इन ही लोगों ने मिल मिलाकर उसे एक झोंपड़ी बना दी, आसपास 2-4 पानी के मटके और चटाइयाँ भी रख दी। अब क्या हुआ कि पहले एक आध, फिर 2-4 मलंग साधु किस्म के लोग मुस्तकिल इसके डेरे पे रहने लगे। इक्का दुक्का मन्नत मुरादों वाला भी पहुंचने लगा। फिर एक रोज़ ज़ोर का धमाका हुआ, इर्द गिर्द के 20 गांव जमा हो गए। ख्वाजा खिज़र ने इस मलंग को अपनी ज़ियारत करवाई और इशारा दिया कि जिस जगह वो बैठा है उसके ऐन नीचे उसके सामने मेरी पुरानी कश्ती का एक टुकड़ा दबा हुआ है, वही कश्ती जिसको ख्वाजा खिज़र ने अपने हाथों से दोनीम किया। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। गुस्से से मैं लर्जने लगा, मुट्ठियां बेंच गईं। अस्तगफिरुल्लाह मेरे मुंह से निकला और कहना चाह रहा था कि सरफराज उठ खड़ा हुआ और बोला, अगर तुमने एक लफ्ज़ भी और कहा तो मैं घर चला जाऊंगा। अगर तुमने कुछ सुनना है तो जो भी है खामोशी से सुनो, और सुनने के बाद तुमने जो भी तोप चलानी है वो चला लेना, लेकिन मेरे घर जाने के बाद, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह जलीलो ख्वार होने और कुट खाने का कोई अरमान नहीं है। मैंने उसकी खुशामद करते हुए उसे बिठाते हुए कहा, मेरे बरादर मोहतरम अजीज़ मन, इस वक्त आपने मेरे जज्बात का गलत अंदाज़ा फरमाया है। दरअसल इतने बड़े इंकशाफ पे मैं अपने जज्बात काबू में नहीं रख सका। आप बिला इत्माल अपना बयान जारी रखें। वो मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए कहने लगा कि ख्वाजा खिज़र की कश्ती का ज़ाहिर होना था कि अल्लाह की मखलूक ज़ियारत के लिए टूट पड़ी। मैंने बड़ी आजिज़ी से फिर उसे टोका, बल्कि हाथ बांध कर पूछा, जान की अमान पाऊँ तो पूछूं कि वाकई मलंग के डेरे पर ख्वाजा खिज़र की कश्ती मौजूद है? हाँ भाई, सदियों पुरानी स्याह काली लकड़ी की कश्ती का एक बड़ा सा टुकड़ा जो ब्रेते में दंसा हुआ है, अंधों को भी नज़र आता है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसकी ज़ियारत की है, बल्कि बोसा भी दिया है। शाबाश, आगे इरशाद फरमाएं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो झंझलाते हुए सड़ा सा बोला, अच्छा, मुझे ज़्यादा लेसियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ख्वाजा खिज़र की बेड़ी मैंने कई बार देखी और चूमी है। इसके अलावा वहाँ अल्लाह की कुदरत का एक और नज़ारा भी मौजूद है। वो एक छोटी सी बकरी है जिसके एक तरफ पेट पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। मशहूर है कि ये इस बकरी का तल्लक या उसकी नस्ल उस बकरियों के रेवड़ से है जिन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चराया करते थे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैंने आहिस्ता से कहा, तुमने फिर कोई बात की? वो खशमगीन नज़रों से मुझे तोलते हुए बोला,
توبہ بھائی، میں تو قرآن شریف کی ایک آیت مبارکہ پڑھ رہا تھا، میں نے جٹ جان چھڑانے کی غرض سے کہا، یار تم نے پھر یہ محترمہ بلی مبارکہ بھی دیکھی ہوگی، چومی ہوگی۔ بلی نہیں بابا، بکری، بکری، بے بکری، سمجھے؟ یار ناراض کیوں ہوتے ہو؟ بلی نہ صحیح بکری صحیح، ان دونوں کے درمیان بھلا فرق ہی کتنا ہے؟ صرف یہ کہ بکری کا دودھ نکالنا پڑتا ہے اور بلی سے زبردستی نچوڑنا پڑتا ہے، ایک میں کرتی ہے، دوسری میاؤں میاؤں، جیسے ایک پنجابی بول رہی ہو اور دوسری سرائکی۔ اچھا بھائی آگے بڑھو، تم نے بکری کو چوما بھی ہوگا اور اس کی مینگنے۔ دیکھو خان، میں شرافت سے کہہ رہا ہوں، اٹھو چلو، دیر ہو رہی ہے۔ میں اسے آمادہ پیکار دیکھتے ہوئے واقعی شرافت سے اٹھ کھڑا ہوا۔